ہم سب کو یہاں پہ چند باتیں سوچنے کی ہے اور اپنے اکابر کے مزاج کو سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے، عالم بنانا یہ فرض نہیں ہے، لیکن اپنی نسل کو مسلمان بنانا فرض ہے۔ ہر شخص عالم دین ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہر شخص اسلام کے بنیادی عقائد سے واقف ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی اختیارات میں اور ہر پہلو سے اللہ یکتا اور اکیلا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کیا تقاضا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اسلامی عقائد کیا ہونے چاہیے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت کا جو ایمان مجمل و مفصل ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اس کا مطالبہ ہم سے کیا ہے؟ اتنا جاننا، اتنا ماننا اور اتنا علم ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرائض و واجبات کو ادا کرنے سے متعلق احکام و مسائل کا بنیادی علم کے نماز ڈھنگ سے ادا ہو جائے، حج طریقے سے ادا ہو جائے، زکوٰۃ طریقے سے ادا ہو جائے، روزہ صحیح سے رکھ لے، اتنی معلومات ہر مسلمان پر فرض و واجب ہے۔ اسی کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس سے مستثنیٰ کوئی نہیں۔ کاروبار کرنے والا بھی، اس پر بھی، اس کے لیے بھی یہ حدیث ہے۔ جو دانشور عصری علوم پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی یہی حدیث ہے۔ جس نے مدرسے میں پڑھنے کے لیے اپنا وقت نہیں نکالا ہے اس کے لیے بھی یہ حدیث ہے۔ ہر مسلمان کو علم دین حاصل کرنا یہ فرض ہے، البتہ عالم بن جائے یہ فرض کفایہ ہے، ہر مسلمان پر ضروری نہیں۔ معاشرے میں چند لوگ عالم بن گئے جو لوگوں کو دیے، خاص موقعوں پہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے، تو اس طریقے سے سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا، اور اس طریقے سے ہر ایک کا عالم بننا ضروری نہیں۔ اس وقت چونکہ ہمارے ذمہ داران موجود ہیں، اور ایک بات آتی ہے دل میں تو میں کہہ لینا مناسب سمجھتا ہوں، کیونکہ امیر مینائی کا ایک شعر ہے، امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ مسلمان بنانا فرض ہے، عالم بنانا فرض نہیں ہے۔ اس وقت ایک بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں۔ ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں شامل ہونے کی اولین شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو، تو اس میں بہت سے علماء موجود ہیں۔ بات چل رہی تھی کسی علمی موضوع پہ، تو ایسی ناقابل قبول باتیں بھی سامنے آ رہی تھیں، اور لکھنے والے کہہ رہے تھے اپنے آپ کو عالم۔ وہ کیوں؟ انہوں نے پڑھا نہیں، لیکن عالم کا ٹائٹل ان کے ساتھ لگ گیا، اس ٹائٹل نے ان کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا۔ آج کل 2 سال میں عالم، 3 سال میں عالم، آن لائن عالم، اور ہر شخص پر ہم عالم دین کا ٹائٹل لگا دے رہے ہیں۔ اس ٹائٹل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جا رہی ہے، وہ اپنے آپ کو عالم دین یا تو خود سمجھ لے رہے ہیں، یا نہیں تو دنیا انہیں عالم دین سمجھ رہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں 8 سالہ جو دارالعلوم کا نصاب ہے، عربی اول سے لے کر کے دورہ حدیث تک، اس میں نحو پڑھایا جاتا ہے، صرف پڑھایا جاتا ہے، علم بلاغت پڑھایا جاتا ہے، علم بیان پڑھایا جاتا ہے، علم بدیع پڑھایا جاتا ہے، فقہ پڑھایا جاتا ہے، اصول فقہ پڑھایا جاتا ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اصول تفسیر پڑھائی جاتی ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، اصول حدیث پڑھائی جاتی ہے، علم لغت پڑھایا جاتا ہے، علم کلام پڑھایا جاتا ہے، علم منطق پڑھایا جاتا ہے، علم فلسفہ پڑھایا جاتا ہے،
اور ان تمام علوم کی ایک نہیں بلکہ متعدد کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. متعدد کتابوں کے پڑھنے کے بعد وہ علم سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے. میرے دوست موجود ہیں، علماء موجود ہیں، متعدد کتابوں کے پڑھانے کے بعد وہ علم سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے. تو بتائیے کہ وہ آدمی جس نے فن کی ایک کتاب پڑھی ہو، وہ بھی چند دنوں میں رسمی طور پہ پڑھ لیا ہو، وہ نحو کا ماہر کیسے ہو سکتا ہے؟ اصول حدیث کی اس نے کوئی کتاب صحیح سے باضابطہ پڑھی نہیں ہو، وہ اصول حدیث کا ماہر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے حدیث کی چند کتابوں کے منتخب ابواب کو پڑھ لیا ہو تو وہ حدیث کو سمجھنے اور سمجھانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جانب ہمارے علماء کو اور ہمارے ذمہ داروں کو توجہ دینی ہے. اور اگر میری اس بات میں کوئی تلخی ہے تو مجھے معاف بھی کرنا ہے کہ ہم سب کو ایک عالم کورس کا ایک مستقل، منظم، مستحکم، بابرکت، اکابر کا طے کردہ ایک نظام ہے، اس نظام کی اہمیت باقی رہے، اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی ہے. اس لیے دارالعلوم دیوبند اور جامعہ اور یونیورسٹی یہ تو ہر خطے میں ہو، ہر مکتب میں، ہر جگہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ضروری کیا ہے؟ ہر محلے میں اور محلے کے ہر چند گلی کے بعد ایک مکتب ہو جہاں پہ بنیادی تعلیم، اسلامی عقیدہ پڑھایا جائے. اور اس سلسلے میں آپ جا کے گجرات میں دیکھیے، گجرات میں مکتب کا نظام انتہائی مضبوط، مستحکم نظام ہے. اور اس مکتب کے نظام سے جڑ کر کے اسکولوں میں پڑھنے والے اور دیگر علوم کو پڑھنے والے دین کے بنیادی عقائد کو ایسا حاصل کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی بنتے ہیں لیکن پکے مسلمان ہوتے ہیں. اس لیے اس وقت ہم سب کی جہاں یہ فکر ہونی چاہیے کہ اپنی نسل کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے مکتب کے جال کو پھیلایا جائے، اور مسلم سوسائٹی کا ایک بچہ بھی ایسا نہ ہو جو مکتب سے جڑا ہوا نہ ہو. اور ہمارے اکابر کی سرپرستی میں مکتب کا بھی ایک منظم نظام ہو، منظم نصاب ہو، تاکہ اس منظم نصاب کے تحت ہمارے مکتب سے جڑے ہوئے بچوں کو ایک مختصر وقت میں ایک اہم ترین چیز مل جائے. مثال کے طور پر اس وقت 40 حدیث کی کتابیں ملتی ہے، بچہ 4 سال 5 سال مکتب سے جڑا ہوتا ہے لیکن وہی 40 حدیث دوبارہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے. ہمارے اکابر کی سرپرستی میں اگر ایک نصاب بن جائے اور اس نصاب کے تحت بچے کو روزانہ ایک حدیث یاد کرائی جائے تو کم سے کم 1000-2000 حدیثیں یاد کرائی جا سکتی ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے اکابر سرپرستی کے لیے تیار